بریک کے بعد خوش آمدید۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے، لیوی اور مہنگائی کے خلاف جماعت اسلامی کے احتجاج کا دوسرا مرحلہ۔ وزیر اعلیٰ ہاؤس پنجاب کی جانب کل احتجاجی مارچ کا اعلان۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں بنیادی سہولتوں کی عدم فراہمی اور مہنگی پیٹرولیم مصنوعات کے خلاف کل شام 4 بجے وزیر اعلیٰ ہاؤس پنجاب پر دھرنا شروع ہوگا۔ کراچی، کوئٹہ اور پشاور کے گورنر ہاؤس پر بھی دھرنے دیے جائیں گے۔ یہ بھی کہا وہ دھرنے شروع ہونے کا وقت دے رہے ہیں، خاتمے کا وقت معلوم نہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ کل 16 اگست ہے اور بھرپور طریقے سے ہم پہنچیں گے سی ایم ہاؤس لاہور میں اور باقی گورنر ہاؤسز کراچی میں، پشاور میں، کوئٹہ میں انشاءاللہ، اور شروع ہونے کا ہم وقت دے رہے ہیں، ختم ہونے کا وقت نہیں دے رہے ہیں۔ اس موقع پہ میں گورنمنٹ سے یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں، راستہ روکنے کی کوشش کی تو ہمارے پاس سارے آپشن موجود ہیں۔ پرامن رہ کر اپنے مطالبات منوانا چاہتے ہیں کہ 225 روپے پیٹرولیم کی قیمت کی جائے، لیوی ختم کی جائے، آئی پی پیز مافیا کے جو معاہدے ختم ہو گئے ہیں وہ ختم کر دیے جائیں، کسی کی بھی گاڑی 1300 سی سی سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے۔ کسی بھی احتجاج کرنے والی جماعت کے فضول مطالبے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ پہلے یہ بتائیں پیٹرولیم لیوی کا وزیر اعلیٰ پنجاب یا پنجاب حکومت سے کیا تعلق ہے؟ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کا کہنا ہے جس جماعت کو یہ نہیں پتا لیوی ٹیکس وفاق کا معاملہ ہے، ان کی سیاست پر ماشاءاللہ ہی کہا جا سکتا ہے۔ ایک سوال پر عظمہ بخاری نے کہا پرامن احتجاج کریں لیکن کسی کو قانون ہاتھ میں لینے یا غیر ضروری سڑکیں بند کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ ٹیکس کا وزیر اعلیٰ سے کیا تعلق ہے؟ پہلا سوال تو یہ ہے، جن کو یہی نہیں پتا جس جماعت کو کہ لیوی ٹیکس جو ہے وہ پنجاب گورنمنٹ کا معاملہ ہے یا فیڈرل کا، سیاسی بلوغت پہ جو ہے وہ ماشاءاللہ ہی کہا جا سکتا ہے۔ یہ اپنی مری ہوئی سیاستیں زندہ کرنے کا، یہ جس کو آپ سیاسی جماعت کہہ رہے ہیں، ان کے ذرا پچھلے 3 جو الیکشنز ہیں ان میں ان کے ووٹ نکال کے دیکھیں ان کو ووٹ کتنے ملتے ہیں۔ قانون کو ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں ہے، سڑکیں خواہ مخواہ بند کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اپنا احتجاج کریں، ان کو احتجاج کرنے سے کوئی نہیں روکتا، لیکن یہ فضول قسم کی جو ڈیمانڈز ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہوشیار، خبردار، نگاہ روبرو، بادشاہ سلامت تشریف لا رہے ہیں۔ یہ اعلان بادشاہوں کے زمانے میں تو ہوتا ہوگا لیکن منظر کل اسلام آباد میں نظر آیا۔ چیئرمین سی ڈی اے اور آئی جی اسلام آباد جشن آزادی کی تقریب میں شاہی بگی میں تشریف لائے۔ سوشل میڈیا پر ان کی اس تشریف آوری پر تنقید کی جا رہی ہے۔ ایک صارف نے ویڈیو شیئر کرتے ہوئے لکھا، اگر کوئی ایسا لمحہ ہے جو آج کے پاکستان میں موجود ہر خرابی کو مکمل طور پر عیاں کرتا ہے تو وہ یہ شرمندگی سے بھرپور ویڈیو ہے۔ یہ اس حالت کی ایک دردناک عکاسی ہے جس تک ہم نے خود کو پہنچنے دیا ہے۔ نون لیگی سیاسی حلقے بھی تنقید کر رہے ہیں کہ 2 سرکاری ملازم کس طرح ایسے شاہانہ انداز میں عوام کے سامنے آ سکتے ہیں جیسے وہ سول سرونٹس نہیں بلکہ شاہی حکام ہیں۔ نون لیگ کے مری اجلاس میں آزاد کشمیر کے نئے قائد ایوان کا فیصلہ نہ ہو سکا۔ زیر غور شخصیات میں وزیر اعظم آزاد کشمیر کے لیے شاہ غلام قادر کا نام سر فہرست ہے۔ پارلیمانی پارٹی نے قائد ایوان کے لیے اختیار نواز شریف کو سونپ دیا۔ شاہ غلام قادر کہتے ہیں وہ ہاٹ فیورٹ ہیں یا کولڈ فیورٹ انہیں علم نہیں، نواز شریف جو فیصلہ کریں گے انہیں قبول ہوگا۔ راجہ فاروق حیدر نے بتایا نواز شریف نے کہا ہے آزاد کشمیر کو فنڈ دلا کر 5 سال کی ساری کمی پوری کریں گے۔ ہاٹ فیوریٹ ہوں یا کولڈ فیوریٹ ہوں، قائد محترم جو فیصلہ کرنا ہے ہمیں سب کو۔ ایکشن کمیٹی کو سر لاسٹ سوال، اور ان لوگوں کو جو مظاہرین ہیں کیسے لے کے چلیں گے آپ؟ حکومت بنتے ہیں ان کے ساتھ بات کریں گے، کوشش کریں گے وہ ہمارے بھائی ہیں، ریزنیبل بات پہ آ جائیں اور مجھے امید ہے ریزنیبل بات پہ آ جائیں۔ آزاد کشمیر کی مجموعی صورتحال کے اوپر بھی، امن امان کے بارے میں بھی، اور حکومت جب بن جائے گی تو پھر جو آزاد کشمیر کو میاں صاحب نے کہا کہ اسپیشلی جو ہے نا اس کو فنڈز اتنے دینے کی یہ جو 5 سال میں کمی ہوئی ہے اس کو پورا کرنا۔ آزاد کشمیر کے ضلع باغ کے 2 انتخابی حلقوں LA-15 اور LA-16 کے 23 پولنگ سٹیشن پر پولنگ کا وقت ختم، ووٹوں کی گنتی جاری ہے۔ صبح 8 بجے شروع ہونے والی پولنگ شام 5 بجے تک کسی وقفے کے بغیر جاری رہی۔ پولنگ سٹیشن پر ووٹروں نے آزادانہ ماحول میں حق رائے دہی استعمال کیا۔ ضلع باغ کے ان پولنگ سٹیشنز پر 10 اگست کو پولنگ نہیں ہو سکی تھی۔ مصطفیٰ عامر قتل کیس کی کراچی کی انسداد دہشت گردی عدالت میں سماعت، ملزم کی جانب سے کیس سیشن کورٹ منتقل کرنے کی درخواست مسترد، ملزمان پر مشترکہ فرد جرم عائد کرنے کی تاریخ مقرر۔ عدالت نے آئندہ سماعت پر ملزم شیراز کی درخواست ضمانت پر دلائل طلب کر لیے، سماعت 24 اگست تک ملتوی کر دی گئی۔ دہشت گردی کے خلاف فورسز کی کارروائیاں صوبے میں امن کی ضامن ہیں۔ دہشت گرد نہتے لوگوں کو نشانہ بنا کر انسانیت سے عاری ہو چکے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کی قبائلی عمائدین سے ملاقات میں گفتگو، کہا صوبے میں سینکڑوں بند سکول کھول کر عملی طور پر فعال کر دیے گئے، تعلیم ہی ملک، قوم اور خاندانوں کی ترقی کی بنیاد ہے۔
वजीर दाखिला गैर महफूज नहीं, हमला हुआ है तो अमरीका में भी 9/11 हुआ था। जहां जंग होती है वहां अच्छी खबरें नहीं आती। बलूचिस्तान के वजीर दाखिला ज़िया लांगू का हमले से मुतालिक सवाल का जवाब, कहा भारत और तालिबान के हाथों यरगमाल दहशतगर्द बलोच अवाम को वरगला रहे हैं। ये आज़ादी की जंग नहीं, बुज़दिल दहशतगर्द अस्पतालों से एम्बुलेंस तक ले जा रहे हैं। दाखिला गैर महफूज नहीं है। वजीर दाखिला पर एक दहशतगर्द हमला हुआ है। वो दहशतगर्द हमला जो है 9/11 में अमेरिका में भी हुआ है। जहाँ जंगी होती है वहाँ अच्छी खबरें नहीं आती। इनकी जो लीडरशिप है ये आज़ाद नहीं है, यरगमाल है और गिरफ्तार है। जो बच्चे और जो खवातीन और जो औरतें हैं उन पर तशद्दुद करते हैं, उसमें बलोच का DNA नहीं है, उसमें जो है हिंदुस्तान का DNA। दहशतगर्द एम्बुलेंसेज उठा रहे हैं हॉस्पिटल से, ये हमारी आज़ादी की जंग नहीं लड़ रहा है। मैंने एक कमांडर का तस्वीर देखा, अगर उसको आप तकसीम करो मेरे जैसे 4 आदमी बनेगा। फाड़ में जो है बंदा ऐसे नहीं होता है। ये बैठकर अयाशी करके नौजवान को वरगला रहे हैं। और मुल्क भर में गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की हड़ताल का 8वां रोज। ट्रांसपोर्टर्स का कहना है मुतालबात की मंजूरी तक हड़ताल जारी रहेगी। सदर FPCCI आतिफ इकराम कहते हैं गुड्स ट्रांसपोर्टरों की हड़ताल से मुल्की मईशत को अरबों रुपए का नुकसान हुआ। हुकूमत और ट्रांसपोर्टर्स मुज़ाकरात करें, मजीद ताख़ीर मईशत के लिए तबाहकुन होगी। आर्मी चीफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने यौम आज़ादी के मौके पर पाक फौज के साबका फौजियों के एजाज़ में इस्तकबालिया दिया। साबका फौजियों का तजुर्बा, रहनुमाई और मुसलसल वाबस्तगी को कीमती इदारा जाती असासा करार दिया। कहा सिक्योरिटी की तेजी से बदलते पेचीदा माहौल में उनके तजुर्बात से इस्तिफादा अहम है। साबका फौजियों ने कौमी इत्तेहाद, अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए अपना किरदार अदा करते रहने का भी अहद किया। ईरान को शिकस्त देने के बाद आबना हुर्मुज़ को अमरीकी इलाका करार देंगे। अमरीका के सदर डोनाल्ड ट्रंप का ऐलान, कहा ईरान की बहरी नाकाबंदी कोई नहीं तोड़ सकता, ईरान को एटमी हथियार हासिल करने नहीं देंगे। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में USS इब्राहिम लिंकन की तवील तैनाती पर खदशात मुस्तरद कर दिए। कहा तैयारा बरदार बहरी जहाज़ की तैनाती तवील नहीं, इब्राहिम लिंकन बहुत जल्द रवाना हो जाएगा। इसकी जगह एक और तैयारा बरदार जहाज़ तैनात किया जा रहा है। Defeating Iran, which is being very badly defeated. Pretty soon I'll be declaring the Hormuz Strait a territory of the United States. What we're doing is a great service for the world, not only for ourselves, for the world. Our military is unbelievable. The blockade is unstoppable. It's a wall of steel. The ship is moving right now, or very shortly, and it's being replaced with another very similar ship. No. Not nearly long enough. आबना हुर्मुज़ सिर्फ ईरान के हुक्म पर बंद होगी या खुलेगी। ईरान धमकियों से खौफजदा होगा और ना ही ताकत के मुजाहरे से मरूब होगा। ईरानी नायब वजीर खारजा काजिम गरीबाबादी का अमरीकी सदर ट्रंप के बयान पर सख्त रद्द अमल। कहते हैं आबना हुर्मुज़ ईरानी थी, ईरानी है और ईरान की ही रहेगी। इसे तैयारा बरदार बहरी जहाज़ों या सदारती अहकामात के जरिए कब्जे में नहीं लिया जा सकता। इंडोनेशिया में 7.7 शिद्दत के ज़लज़ले में 38 अफराद हलाक और मुतादिद ज़ख्मी हो गए। बंदरगाह पर टर्मिनल का रास्ता ज़मी बोस हो गया, कई अफराद समंदर में जा गिरे। यूनिवर्सिटी ऑडिटोरियम की छत का मलबा गिरने से कई तलबा ज़ख्मी हुए। शहर माउमेरे में सुनामी वार्निंग वापस ले ली गई। अमरीकी रियासत वर्जीनिया की स्टेट यूनिवर्सिटी में फायरिंग, 5 अफराद जख्मी, एक की हालत तशवीशनाक। पुलिस ने बताया फायरिंग यूनिवर्सिटी हॉस्टल के करीब हुई। कई अफराद फायरिंग में मुलव्वस हैं। सिक्योरिटी फोर्सेज हमलावरों की तलाश में हैं। यूनिवर्सिटी का लॉकडाउन ख़त्म कर दिया गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का 2029 तक पंजाब को सबसे बड़ा AI फ़ाल सूबा बनाने का हदफ। सूबाई मुशीर अली डार से मुलाकात, पंजाब AI विजन की बाज़ाब्ता लॉन्चिंग पर मुशावरत, पंजाब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एजेंडे पर अमल दरामद के लिए टीम तश्कील। मरियम नवाज़ को ग्लोबल माहिरीन के ताउन से तैयार करदा ऑन बोर्डिंग प्रोग्राम से आगाह किया गया। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत महकमा सरमायाकारी का इजलास, KT बंदे की तरक्की के लिए जामे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल तैयार करने की हिदायत। मुराद अली शाह ने कहा KT बंदर मनसूबा तैयार होते ही मुल्की और गैर मुल्की सरमायाकारों की बड़ी तादाद इस जानिब रुख करेगी। KT बंदर को जदीद गहरी समंदरी बंदरगाह और मुआशी राहदारी में तब्दील किया जाएगा। और खबर है मीर रजा केस की तहकीकात के हवाले से रुकनी टीम आज DIG से मुलाकात करेगी।
اس بارے میں مزید جانتے ہیں آصف خان سے. اپڈیٹ کیجیے آصف. یہ 9 رکنی ٹیم ہے جو آج ڈی آئی جی سے اہم ملاقات کرے گی اور اب تک کی جتنی انویسٹیگیشن ہے وہ اس پر بریفنگ دی جائے گی. ساتھ ساتھ غلام نبی آفریدی اور ڈی ایس پی ہیں جن کو اس ٹیم میں شامل کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. ماضی میں بھی غلام نبی آفریدی جو ہیں وہ متعدد بلائنڈ مرڈر کیس حل کر چکے ہیں، جبکہ غلام نبی آفریدی کو کمیٹی نے خود جبکہ ڈی ایس پی حنیف کو فیملی کی رضامندی سے شامل کیا گیا ہے. یہ ٹیم پہلے والی ٹیم کے حاصل کردہ شواہد کو دوبارہ تفصیلی طور پر جو ہے وہ اینالائز کر رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ کیس کی جو تفتیش ہے وہ ٹائم طلب ہے، یہ کہنا ہے تفتیشی حکام کا. یہ کیس جلد مکمل ہونے کا امکان نہیں ہے. تفتیشی ٹیم جو ہے وہ میر کے اہل خانہ کو اعتماد میں لے کر آگے بڑھ رہی ہے، یہ کہنا ہے تفتیشی حکام کا. ساتھ ساتھ جیو فینسنگ اور دوبارہ پوسٹ مارٹم سے لیے جانے والے جو سیمپل ہیں ان کا رزلٹ ابھی آنا باقی ہے، یہ کہنا ہے تفتیشی حکام کا. اپڈیٹ کرنے کے لیے شکریہ. اب تک کے لیے اتنا ہی. آپ دیکھتے رہیے آواز نیوز.